بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم ورفعنا لك ذكرك أو كما قال في مقام آخر في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ذرے ذرے میں نمایاں ہے مگر پنہا ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب دور اتنا کہ تخلیق کی ہے رسائی محال اور قربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے قریب معزز عہدیداران مرکزی میلاد جلوس کمیٹی اور اس محفل کے بانی و کنوینر اور میلاد جلوس کمیٹی کے جوائنٹ کنوینر مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری صاحب المعروف سیف پاشا صاحب اور معزز علماء دین و مشائخ نظام اور پولیس عہدیداران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لو میلاد جلوس کے انتظامات کے واسطے ہیں سلام کا جواب دینا، جبکہ خدا کی قسم سلام کرنا سنت ہے تو جواب دینا واجب ہے، اور اس سے پہلو طے کر کے پھر عاشق رسول کا دعویٰ۔ ارے آج کے عاشق رسول تو ایسے ہے خدا کی قسم دل میں حسد کپٹ پھر بولتا میں عاشق رسول، زبان پہ جھوٹ پھر بولتا عاشق رسول، شخصیت پرستی پھر بولتا عاشق رسول، لوگوں کو ڈانٹ دیتا پھر بولتا عاشق رسول۔ اس لیے کوئی بھی سننا ہی نہیں عوام الناس اتنے اپیل کرنے کے باوجود۔ ارے بیسک چیزوں سے جو ہے ہم پہلو صحیح کر کے کیوں سلام کے کرنے میں سلام کے جواب دینے میں بغاوت کس کام کی بھائی؟ السلام علیکم۔ قوم اتنی نابلد خدا کی قسم، پھر آپ لوگ تو رہنما رہبران ہیں، نوجوانوں کو جو ہے مشعل راہ بننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مزاج کو بدلنا پڑے گا۔ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو جوانوں میں اخابی روح کو بیدار کرنے کے لیے یہ ماڈل ہیں، اور یہ ماڈل اس قسم کے مدھم ہوں گے تو نہ روح رہتی نہ اخاب رہتی نہ وہ گیت کی بھی روح نہیں رہتی۔ کام ختم۔ مولانا سعید الحسینی صاحب قبلہ مدد علی کا بھی استقبال کرتا ہوں، دیکھا رہے نظر نہیں پڑی سرکار، یہ تو نورانی چہرہ علانیہ دکھ کے آتا مگر اتفاق ہو گیا۔ تو چلیے صاحب کا بھی خیر مقدم ہے۔ تو آج کا جو اجلاس ہے وہ صرف والنٹرس کی میٹنگ تھی، اس میں مشائخ نظام بطور برکت اور جو ہے سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہے، ورنہ آپ لوگ تو خود ایک رہنما ہیں۔ جو لوگ والنٹرس ہیں ان کو تربیت یہ دینا ہے، جیسا کہ مجھ سے پیشرو برادران عزیز جو ہے بشمول جنید پاشا صاحب قبلہ، شجاع بھائی قبلہ اور مولانا مختار پاشا قبلہ بھی بتائے ہیں۔ پہلے مختار پاشا کا ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں کہ ضرور امر اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس ہے، سب کے سر آنکھوں پہ ہے، اور آپ کی محبتوں سے انویٹیشن بھی سر آنکھوں پہ ہے۔ آپ ایک کام کرو، جلوس تو والٹا کے پاس رکھنے میں ختم کرنے میں کچھ حکمت ہے وہ بھی اظہار کروں گا، کیونکہ پولیس والے بھی اظہار کر ہی دیتا ہوں، مگر آپ ایک کام کرو، جلوس کے اختتام پہ جلوس کمیٹی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے تعام کا انتظام کر دو، بڑی مہربانی ہوگی، ہم آ کے زیارت کرے کھانا کھائیں گے۔ جلوس کو والٹا کے پاس ختم کرنے میں دو حکمت عملی ہے۔ کیوں ہے کہ ہمارا جو شہر ہے وہ کئی قسم کے مذاہب کے ماننے والوں کا گہوارہ ہے، تو جہاں سے ہمارا جلوس ابھی ذکر کرے تھے کہ سائلنسر وائلنسر فائلنسر پورا چلتے رہے گا، تو ہمارے والٹا کے آگے کا جو راستہ ہے وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے، وہ بھی شہر کی سینسیٹیو پلیس ہے وہ، تو ہمارے نوجوان لے کے نکلیں گے تو ادھر سے کوئی نوجوان پورے نہیں رہتے بول کے شروع کرا تو پھر وہاں پہ ہوئی شروع ہوتا، تو اس لیے ہم کیا کرتے وہ والٹا کے پاس وہ اسٹیج ڈالنے کی حکمت ہے کہ وہ ناکہ بندی بیریکیڈ ہے، پولیس والے بیریکیڈ لگائے تو تھوڑا اعتراض ہوتا، تو اس لیے ہم اسٹیج کی شکل میں بیریکیڈ کا کام کرتا ہو والٹا کے پاس کا اسٹیج، وہاں سے کیا کرتے اندر نئے مکانہ مغل پورے کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے، وہ اس واسطے وہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ وہ بارگاہ ہمارے لیے مقدس ہے اور آپ سجادے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی دعوت بھی ہمارے لیے قابل قبول ہوں گی۔ آپ جتنے بھی پولیس والے سب انتظامات میں رہتے ہیں آپ ایک دعوت کر دیجیے کہ انشاءاللہ جلوس کے دن، مگر بول کے گول نہیں ہونا، پھر اب بھوک لگی گول ہو دیں گے تو مسئلہ پریشانی کا آتا پھر۔
کیا صاحب؟ تو ایک مسئلہ ہے وہ حکمت ہے وہاں پہ نہیں رکھنے کی. باقی ماشاءاللہ زیارت برابر ہوں گی, آپ کی درشن بھی ہوگا برابر, آپ کے پاس تمام تجربات جو ہے ضرور حاصل کریں گے. کیا سعید بھائی قبلہ؟ سعید بھائی توجہ چاہتا ہوں, صحیح ہے نا بات؟ تو وہاں حکمت یہ ہے کہ وہ بیریکیڈ کے کام کرتا ہے اسٹیٹ, وہاں سے ڈائیورٹ کرتے ادھر, اتنا ہی ہے برابر. پیدل ہم بھی پیدل ہی لیتے ہیں, نہیں ہم بھی پیدل لیتے ہیں. آپ کے پاس کر دو یا دو چار دیکھتے چڑھا تو باقی ختم ہوتا کھاتے, باقی کا چھوڑ دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رہا سوال, اللہ رب العزت نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے و ذکر و شخصیت کو اتنا بلند کیا ہے کہ نہ سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی اس سے بلند کر سکتا ہے, نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. جب اللہ نے بلند کر دیا تو بات ختم ہو گئی, نہ کوئی گھٹا سکتا نہ کوئی بلند کر سکتا. رہا سوال جلوس کی, ہمارے ماجد صاحب خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گا. ہمارے چندر شیکھر صاحب کہاں ہیں؟ چندر شیکھر صاحب کہیں چلے گئے؟ ہاں, تو دو قسم کے جلوس ہوتے ہیں. ایک جلوس جو ہوتا ہے اظہار خوشی میں نکالا جاتا ہے, اور ایک جلوس کی قسم جو ہوتی ہے وہ اظہار برہمی کے لیے نکالا جاتا ہے. اور ہمارا جلوس اظہار خوشی کا جلوس ہے. سوائے یہ چند نوجوان یہ سائلنسر آواز پکارا یا اراش وراش کے, باقی کوئی اور بدمزگی ہوتی ہی نہیں. اس لیے کہ جلوس امن اور سکون اور خوشی کے اظہار میں نکالا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی کا جشن ہے. اور پھر یہ جلوس کی خاصیت یہ ہے, نہ کوئی تھرا مار کے آتا, نہ کوئی دوسری شکل کا کوئی کر کے آتا تو باوضو آتا ہے. اور 99% لوگ باوضو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پہ ترانے گاتے ہوئے یا درود پاک کے نذرانے بھیجتے ہوئے یا نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت یا نعرہ غوث و خواجہ کے علاوہ اور کوئی دوسرے نعرے رہتے بھی نہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جلوس ہے, اس میں کسی کی قسم کے اوپر کسی بھی دوسرے تنظیموں کے اوپر ریکک حملے بھی نہیں ہوتے. جیسا عموماً ہوتا ہے کہ بعض طبقہ ہے وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ یہ بول کے چڑھاتے, ویسا بھی نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے, تو سوال ہی نہیں. اور دوسری چیز, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں انتہا سے زیادہ باادب تو رہیں گے, دوسروں کو بھی باادب رہنے کی برابر تلقین کریں گے. اس کے باوجود بھی اگر دو چار کوئی من چلے, کیونکہ ہمارا کلچر ہے کہ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں دوسروں کی خوشی کے جلوس بھی, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کلچر کا اثر ہوتا ہے. ورنہ ہمارے پاس سے کوئی بھی اس قسم کی اجازت نہیں دیتا. وہ کلچر کے طور پہ اگر کوئی شامل ہوتا ہے ویسا تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے والنٹرز ہیں یہ لوگ ان کو محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, ادب کے ساتھ سینے سے لگاتے ہوئے ان کو منع کریں گے. کیوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی نسبت سے جلوس نکالا جا رہا ہے, تو انتہا سے زیادہ باادب ہی رہیں گے. اس کے بعد بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نہ ان کا تعلق اس سے رہتا نہ اس سے رہتا, مگر صرف اور صرف ہمارے جلوس کے اوپر کچھ نہ کچھ انگشت نمائی کرنے کے لیے, موقع ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں. ہمارا بھی بات ڈال کے شامل ہوتے ہیں. تو بس ان لوگوں سے تھوڑا احتیاط اور چوکنے رہنا, کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگ پامفلیٹ لے کے آ گئے تھے. پچھلے 10-12 سال پہلے جلوس کو ہمارے وہ کرنے کے لیے کسی قسم کے پامفلیٹ لا کے کسی قسم کے بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے, مگر ہمارے والنٹر اتنے مضبوط تھے کہ جب قابو پا لے کے پولیس کے حوالے بھی کر دیے تھے اللہ کرم سے. تو اب وہ بات بھی نہیں رہی. انشاءاللہ بہت ہی امن سکون کے ساتھ جلوس نکلے گا اور ہمیشہ صبح قیامت تک نکلتے رہے گا. اور ماشاءاللہ جیال نوجوان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شرکت کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اور بالخصوص یہ بات پھر سے دہراتا ہوں, یہ جلوس کسی شخصیتوں کا نہیں ہے, نہ کوئی شخصیت یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں تم کر رہے ہیں, کوئی بھی نہیں. سب خادمین ہیں. آپ تمام جلوس میں آنے والوں کے لیے, چاہے صدر ہو, معتمد ہو, کنوینر ہو یا کوئی بھی ہو, صرف اور صرف جلوس میں آنے والوں کی خدمت کے لیے ہم وطن گوش تیار ہیں. یہ ہماری کمیٹی طے ہے. باقی جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سب آقا کی محبت میں جمع ہوتے ہیں. اور دوسری چیز, سعید قادری صاحب اپنے مکان سے جلوس نکلتے ہیں, یا حقیر فقیر بھی اپنے مکان سے جلوس نکلتا ہے, تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لا رہے ہیں. ارے ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں تو آقا کی نسبت سے ہی جمع ہو رہے ہیں, آقا کے صدقے میں ہی جمع ہو رہے ہیں. تو بس کوئی بھی اس چیز کو ہٹا کے بازو جو ہے, بس الحمدللہ سب مل کے مساوات کے ساتھ, کیونکہ آقا کی آمدی ہوئی درس مساوات کے لیے, آقا کی آمدی ہوئی شخصیت پرستی کو گھٹانے کے لیے, آقا کی آمد ہوئی دلوں سے حسد بغض اناد کو ختم کرنے کے لیے. اب یہ تو عوام الناس ہے, اور خواص تو اس سے آگے اور رہنا چاہیے کہ ان کے دل میں تو حسد کا, بغض کا, کینے کا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہم تو جو ہے مومن بولتے ہیں, اور مومن کس کو کہتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں وہ مومن ہے. تو اس کی مثال یہ ہے, بات ختم کر رہا ہوں. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان محفوظ رہے, اور مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے انسانیت محفوظ رہے, چاہے ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو. یہ ایمان. تو ہم آقا کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم اور ہے نا پتھرے کھا کے بھی دعائیں دینا, یہ مسلمان ہے, یہ مومن ہے. یہ نہیں ہے خالی انہیں سلام نہیں کرا تو اس کی مدر سسٹر, یہ اس کو مسلمان نہیں بولتے. کوئی گا کے کٹ مارا تو پانی کا تو چارا نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کافرہ یہودن کچرا ڈالتی تھی تو آقا مسکرا کے جاتے تھے. جس دن کچرا نہیں پڑا تو آقا دریافت کیے کہ کیوں کچرا نہیں پڑا, حجت کے تقاضے پہ. آقا کو کیا نہیں معلوم, سب معلوم آقا کو. آقا سامنے سے جو دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں, آقا سب معلوم ہے. مگر اس کے باوجود حجت کے لیے کیا بات ہے, کیوں کچرا نہیں پڑا, کیا تکلیف, تو بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں آقا. تو یہ ہمارے اخلاق ہے, بات بات پہ الجھنا نہیں اور ایک دوسرے کو نیچے اوپر گرانے کی کوشش میں نہیں کرنا. یہ مسلمان اور مومن کا کام نہیں ہے. ہر ایک پر آقا کی سنت تو وہ ہے, ارے یہودی آقا کی بارگاہ اقدس میں مہمان بن کے آتا تو اپنی چادر اقدس کو آقا بچھا دیتے تھے. یہ ایمان ہے, یہ مسلمان ہے. تو ہمارے کردار بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ کوئی جلسہ نہیں ہے, صاحب باقری صاحب پھر کوئی جلسہ رکھیں گے انشاءاللہ, تو ضرور انشاءاللہ پھر وہ جلسے کے حساب سے خطاب ہوگا. تو بس ایک ہی گزارش ہے والنٹر سے, خوب کام کرنا ہے کیونکہ آخرت سنوارنا ہے اور ہر ایک کا استقبال کرنا ہے. اگر راستے میں دوران جلوس کوئی دوسرے برادران وطن اگر آتے ہیں تو ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو جو ہے راستہ ہموار کرنا ہے. یہ نہیں کہ رکو رکو, نہیں, ہمارا کام نہیں ہے. کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اب ماجد صاحب جلوس میں جا رہے ہیں, کوئی جو ہے ملائیا صاحب ادھر سے آ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں ماجد صاحب سے زیادہ ملائیا صاحب کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. جلسے جو ہے جلوس سے راستہ بنانا. بنیں گے نا, بولیے بنیں گے. مثالی جلوس ہے گا, مثالی بے مثالی میں مثالی جلوس رہے گا انشاءاللہ. ہمارے کردار اخلاقی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی دلیل اور ضمانت ہے. انشاءاللہ کریں گے نا. اخلاق, اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پھر وما علینا الا البلاغ.